الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، مشاجرات صحابہ کے تعلق سے ایک اہم بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے، یعنی ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو مشاجرات صحابہ پر بلا وجہ ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بات ان لوگوں کی ہے جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، پوری مسلمانوں کو، کہ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ خود کیا کر بیٹھتے ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ متاخرین کا ہے، متقدمین کا نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو لڑائی ہوئی، اس میں علی رضی اللہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ ہمیں مشاجرات صحابہ پہ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے اور علی رضی اللہ حق پر تھے، کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے یا خاموشی توڑی ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کہ دو صحابہ کے اختلاف پہ آپ نے محاکمہ کر دیا، آپ نے ایک ججمنٹ دے دیا اور آپ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ایک صحیح ایک غلط، اتنی بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر مسئلہ اجتہادی ہے تو اجتہادی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے کو اگر آپ نے اجتہادی کہہ دیا نا، تو اجتہادی کرنے کے بعد اس دنیا میں جب تک اجماع نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی اجتہادی مسئلے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کون صحیح ہے کون جو ہے غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ایسا اجتہادی مسئلہ جس میں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا ہے۔ بھائی بہت سارے اجتہادی مسائل میں تو آپ بول بھی سکتے ہیں، اجتہادی مسئلہ ہے، کیا صحیح کیا غلط آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ وہ اجتہادی مسئلہ جس میں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ زبان کیسے کھول دیا کہ معاویہ نے غلطی کی؟ یہ زبان کیسے کھل گئی؟ مطلب کیسے یہ چیز ادا ہوگی؟ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، صحابہ سے بڑی تو ان کی عزت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئی ہیں ہمیں چپ رہنا چاہیے، تو حقیقت میں چپ رہنا چاہیے۔ جیسے شیخ صفاد نے جو اہل علم کے نام گنائے، تو ایسے بہت سارے نام، امام محمد امیر حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے طرفین میں سے، مخالفین میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، یہ محاکمہ نہیں کیا کہ فلاں صحیح فلاں غلط، فلاں صحیح فلاں غلط۔ تو یہ جو محاکمے والی بات بعض اہل علم میں ملتی ہے، یہ بھی ایسی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا جائے۔ صحیح بات یہ ہے، سلامتی کی رائے یہ ہے کہ بالکل چپ رہا جائے، اس کے بارے میں بالکل زبان نہ کھولی جائے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ پہ سکوت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیں۔ آج کے دور میں مشاجرات صحابہ پہ سکوت کا مطلب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ معاویہ کو غلط کہہ دو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کہہ دو، اس لڑائی میں یہی سکوت کا مطلب ہے۔ یعنی اتنا بول کر آگے چپ ہو جاؤ، بھائی اتنا بول کے آگے چپ ہونا، تو آگے جب آپ نے شروعات ہی میں زبان کھول دیا تو آپ چپ کہاں رہے؟ اتنا جب آپ نے بول دیا کون صحیح کون غلط، تو بات کہاں تک جائے گی؟ خاص طور سے جب کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نص موجود ہے، جو حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرب الی الحق کہا ہے، جو خوارج سے قتال کرے گا، اقرب کہا ہے۔ لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی اس قسم کا کوئی فرمان نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے کہ کون حق پر ہے کون سے، اللہ تعالیٰ کا اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم چپ رہیں، اس بارے میں محاکمہ نہ کریں، صحابہ کرام کی اختلافات پر فیصلہ نہ دیں کون صحیح کون غلط۔ آپ کو چپ رہنا ہے تو ایسے چپ رہیے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ جو صحابہ، یعنی صحابہ کے میں جب اختلاف ہوا تو صحابہ بھی زندہ تھے نا، تو صحابہ کی جو سب سے بڑی تعداد تھی وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے تھی، وہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کہتے تھے فلاں حق پر ہے فلاں غلطی پر۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ حق والوں کے ساتھ ہو جاتے وہ، لیکن وہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ دونوں اقدام، لڑائی کا اقدام یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں الگ رہنا چاہیے، دونوں سے بالکل جدا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک موقف لیا، لیکن ہم اس صف میں نہیں، ہمیں تو بالکل خاموش رہنا چاہیے کہ ان میں سے کون حق پر ہے کون جو ہے وہ ہے۔ ہاں، جہاں نص ہے وہاں آپ کو کھل کر بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو حدیثیں ہیں، جیسے حدیث کہتی ہے کہ فتنے کے مقامات پہ، فتنے کے معاملے میں جو ہے جو الگ تھلگ رہے جماعت وہ حق پر ہے، تو آپ ڈنکے کی جوٹ پر کہیے کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حق پر تھا، کیونکہ وہ نص ان کے ساتھ نص موجود ہے۔ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں جب نص ملتی ہے کہ علی رضی اللہ اقرب الی الحق تھے، آپ بالکل کہیے ڈنکے کی چوٹ پر کہیے اقرب الی الحق تھے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ حق پر تھے وہ غلطی پر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دینا کہ وہ خطا پر تھے، بالکل نہیں۔ نص کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبد من الحق تھے،
حق سے تھوڑا دور تھے وہ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھے، مکمل جو ہے اللہ سے اقرب الی الحق ہیں، تو آپ ان کو عبد کہہ دیے، لیکن یہ کہ ان کے پاس حق نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور بالکل غلطی پر تھے، بالکل خطا پر تھے۔ بھئی کون عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں گھس کے مار دیا جاتا ہے بلا کسی وجہ کے، جبکہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئی ہے، نہ کہیں سے قتال کیا، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، ان کے خون کے بدلے کا مطالبہ یہ ناحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کون عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے غیر دانشمندانہ مطالبہ ہے؟ یہ بالکل مبنی برحق مطالبہ تھا۔ اس مطالبے کو سلف میں سے کسی نے غلط نہیں کہا۔ ہاں، اس مطالبے کے ساتھ ساتھ جو معاملہ قتال تک پہنچ گیا، لڑائی تک پہنچ گیا، تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن یہ مکمل طور سے نکار دینا ان کی ہر کوشش کو، ان کے ہر اقدام کو، ان کی ہر مانگ کو، یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چپی سادھنا چاہتا ہے، اگر کوئی چپ رہنا چاہتا ہے، تو واقعتاً چپ رہنا، جیسے سلف خاموشی اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ محاکمہ کر کے پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ چپ رہو؟ تو وہ آدمی چپ نہیں ہے، وہ آدمی مشاجرات صحابہ پہ چپ نہیں ہے، جو سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ مکمل خاموش رہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، سوائے وہ کی جو حدیثیں ہیں آپ وہ حدیثیں بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ مشاجرات صحابہ سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، اور اختلاف اس حد تک پہنچا کہ تلواریں نکل گئی، میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود بھی جب ان میں سے کسی گروہ سے پوچھا جاتا تھا دوسرے گروہ کے عقیدے کے بارے میں، تو دونوں گروہ ایک دوسرے کے عقیدے پہ ذرہ برابر بھی اگلے نہیں اٹھاتا تھا۔ ان کے عقیدہ، ایمان، منہج کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا تھا کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، تو اتنے شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان کے عقیدے کی سلامتی کی گواہی دیتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ جنت میں وہ بھی رہیں گے، جنت میں ہم بھی رہیں گے۔ آپ سوچیں، تو یہاں سے ایک چیز سیکھنے کو ہم کو یہ ملتی ہے، یعنی صحابہ کا یہ اختلاف بھی ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے بیچ میں اگر کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو معمولی اختلاف کی بنیاد پر اس کو عقیدے سے باہر کر دینا، اس کو منہج سے باہر کر دینا، اور اس پر دنیا بھر کے طعن و تشنیع شروع کر دینا، یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے۔ صحابہ کے اختلاف میں دیکھیے اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ کو بھڑکانا چاہتے تھے، خوارج صفت لوگ تھے، بعد میں خارجی بھی کھل کر سامنے آئے، تو یہ لوگ، بلکہ اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتلین تھے، ان لوگوں کا کام تھا بھڑکانا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ یہ ایک دوسرے جو صحابہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، یا صحابہ تو بہت معمولی تھے، 30 سے بھی زیادہ نہیں تھے، اور دوسرے جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، تو مخالفین کے تعلق سے بہت سخت تبصرہ کرنا چاہتے تھے، بہت سخت تبصرہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہلوانا چاہتے تھے صحابہ کی زبانی کی اپنے مخالفین کے بارے میں کچھ برا کہہ دیں، لیکن صحابہ نے کبھی بھی اپنے مخالفین کو، باوجود اس کے کہ میدان جنگ میں آگے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، کوئی سخت بات نہیں کی، بلکہ اپنا مسلمان بھائی کہا، بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ انشاءاللہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہم کو سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنے نہ جو ہے آگے بڑھ جائے کہ سر سے اس کو بس صرف زبان سے نہیں کہتے اسلام سے خارج ہے، ورنہ شاید ان کے دل میں ہو کہ ہم کو اسلام سے خارج کر دیں۔ یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اسلام میں داخل کرنے سے یا صحیح عقیدے میں داخل کرنے سے اتنی دلچسپی نہیں جتنا دلچسپی ان کو باہر کرنے سے۔ اسلام تو یہ ہے کہ لوگوں کو دین پھیلایا جائے، صحیح عقیدے میں سب کچھ شامل کیا جائے، لیکن ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے جن کا عقیدہ سے ان کو بگاڑا جائے، ان کو اکسایا جائے کہ وہ ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو عقیدے کے بگاڑ کے لیے دلیل بن جائے، اور سخت تبصرے کر کے ان کو نکال کے باہر کر دیں، چاہے اسلام سے باہر کریں، چاہے منہج سے باہر کریں، چاہے عقیدے سے باہر کریں۔ تو صحابہ کا اختلاف ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ کس طرح سے کتنا شدید اختلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن اتنا شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی دوسرے کا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو سلامتی ہے، اس کا اعتراف کیا جائے، بلکہ یہاں تک اعتراف کیا جائے کہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا اور اللہ تعالی ہمارے اختلافات ختم کر دے گا۔ تو یہ اصل میں صحابہ کرام کا جگر ہے۔ صحابہ کرام کے بعد بہت کم ایسی مثالیں شاید ملیں کہ دو اختلاف کرنے والوں نے اتنی بڑی
کشادہ دلی دکھائی ہو دوسرے کے مقابلے میں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، تو اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں بھی ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا چاہیے. اول تو اختلاف سے دور رہنا چاہیے، اختلاف تک پہنچ گئے تو بھی صحابہ کرام کا منہج کیا تھا وہ ہم کو دیکھنا چاہیے. تو یہاں پہ ایک سیکھنے کی بات ہم کو ملتی ہے صحابہ کرام کے اس اختلاف سے، تو اس سے بھی ہم کو سبق لینا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ بہت ہی اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ ہم اور زیادہ سوالات دے سکیں. اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ یہ ایک تو میں نے واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کے اختلاف پر محاکمہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف جیسا ہے ویسا نقل کرنے کی کبھی ضرورت پڑتی ہے. تو یقیناً اصول یہی رہے گا کہ صحابہ کرام کے اختلاف پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، بہت واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی اگر یعنی جب اہل باطل صحابہ کرام کے اختلاف کو لے کے لوگوں کو کنفیوز کریں اور ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی پوری جمعیت، ان کی پوری یعنی بہت بڑے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کے تعلق سے لوگ بزر ہونے لگیں، تو اس کے ازالے کے لیے، اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اصل صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی جائے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسے رافضی کی کتاب کا جواب دیا، بہت سارے اہل تشیع کی باتوں کا جواب دیا، تو یہ جواب دینے کی ضرورت تھی. اگر یہ جوابات نہ دیے جاتے تو یہ صحابہ کے بارے میں اور زیادہ یہ بدگمانی پھیلاتے. اور حقیقت میں آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اس اختلافات کو سن سن کے بزن ہو گئے، اگر ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے تو ان کا معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا دل صاف ہو جاتا ہے. تو دلچسپی تو نہیں لینا چاہیے، یقیناً اس کو شوق نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایک بصورت مجبوری اگر اس طرح سے ایک وبا پھیل جائے، ایک تحریک چلائی جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے تو ایسی صورت میں جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس میں میری پوری ایک ویڈیو ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ کو نقل کر کے بہت ہی ڈیٹیل میں نے بات کیا. مشاجرت صحابہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو میری پوری ویڈیو آئے گی. تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب دیکھیے فرق کیوں ہے، یعنی آپ سلف میں جائیں گے پرانے لوگوں میں تو وہ لوگ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرتے تھے، باتوں سے روکتے تھے. اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے اس دور میں حکومت ان کے پاس تھی، پاور ان کے پاس تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی. تو ایسے ماحول میں وہ لوگ تھے کہ اگر وہ صحابہ کرام کے اختلاف پر بات کرنے سے روکتے تو لوگ رک جاتے، اور اگر نہ رکتے تو پٹتے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جملہ نا، اصل میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں سب سے جو پاورفل لائن ہے نا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے، جسے ہر عالم نقل کرتا ہے جب بھی مشاجرات صحابہ کی بات آتی ہے. تو وہ پاورفل لائن کیا ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اختلاف ہوا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہی میں نے جو شروع میں کہا نا کہ اصل سکوت اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی خون سے میرے ہاتھ کو محفوظ کر رکھا ہے تو میں اپنی زبان کیوں آلودہ کروں؟ یہ دیکھیں کتنی پاورفل لائن ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. سکوت اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبان گندی کیوں کریں، اپنی زبان آلودہ کیوں کریں. یہ ہے سکوت، اس کو کہتے ہیں سکوت. یہ نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ حق پر تھے، معاویہ غلطی پہ تھے، ہمیں سکوت کرنا چاہیے، ایسا انہوں نے نہیں کہا. وہ بالکل ہی سکوت اختیار کیے. تو جو اس بارے میں جو سب سے بڑے اسوہ مانے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یعنی صحابہ مشاجرات صحابہ میں خاموش رہا جائے، اس کو جس شخصیت نے منوایا ہے، جس شخصیت نے اس کی بڑھ چڑھ کر تبلیغ کی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، اور ان کی یہ لائن ہر کوئی کوٹ کرتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ مشاجرت صحابہ پہ بات نہیں کرنا چاہیے، تو صرف کہا نہیں، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا، ان کے پاس پاور تھا، وہ خلیفہ تھے. اگر ان کی بات کے خلاف کوئی جاتا تو اس کی پٹائی کر سکتے تھے. چنانچہ تاریخ ابن عساکر میں بالکل صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد کلامی کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسے کوڑے مروائے، اس کی پٹائی کروا دی. جلاد کو لگا مارو اس کی پیٹھ لال کرو، اس لیے امیر معاویہ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکوت، اس کو کہتے ہیں سکوت. اور آج کیا ہے؟ آج کہتے ہیں کہ معاویہ کو جو چاہو بول دو، اور یہ جو ہے مشاجرات صحابہ پہ خاموشی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو سب سے بانی ہیں، مطلب جو سب سے اول مبلغ ہیں اس جو ہے منہج کے، صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے حدیث سے بھی ہے، صحابہ کرام کے اقوال بھی، لیکن سب سے بڑھ چڑھ کر جنہوں نے تبلیغ کی ہے اس کی، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے.
تو وہ تو پٹائی کر دیتے ان لوگوں کی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھیے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی, وہ کہتے تھے مت بولو, جو بولتا تھا اس کو پیٹ دیتے تھے. تو آج بھی اگر آپ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ آپ کہیں کہ مشاجرت صحابہ کوئی بھی بات نہ کرے, بلا استثناء کوئی بھی بات نہ کرے, اور جو بات کرے آپ اس کی زبان پکڑ سکتے ہیں, تو یقیناً ہر گلی چوراہے پہ ہر جگہ یہی دعوت ہونی چاہیے کہ مشاجرت صحابہ پہ کوئی بات نہ ہو. لیکن اگر اس خاص سے اس زمانے میں جب انٹرنیٹ ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, یوٹیوب ہے, اور ہر آدمی بے تحاشا بولے جا رہا ہے, بے تحاشا صحابہ کرام کے بارے میں جو چاہتا ہے بولے جا رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہم اپنی آنکھ, جسے ابھی شیخ سرفان نے کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے پر تیار نہیں, یہ رزلٹ ہم کو دکھ رہا ہے. ایسی صورتحال میں بھی آپ سب سے کہیں کہ کوئی نہ بات کرے تو اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا. اسی صورت میں ابن تیمیہ رحم اللہ والا عمل آپ کو اپنانا پڑے گا کہ آپ کو واضح, کیونکہ آپ سب کی زبان نہیں بن کر سکتے, تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں جو اختلافات ہوئے ان کی اصل صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتانی پڑے گی. جب یہ سارے واقعات آپ بتائیں گے تو اس کا ایک بہترین اثر ہوگا اور لوگوں کے شبہات کا ازالہ ہوگا. لیکن اس معاملے میں انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کو واقعتاً مہارت ہو, اور خاص طور سے روایات کی میں کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے اس کی پرکھ کی صلاحیت ہو, اور پوری طرح سے ان کو مہارت ہو, تو انہی کو آگے آنا چاہیے. اور ہر آدمی کو اس کا شوق نہیں پالنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں نوجوان بچے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا, انہوں نے شوق اپنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں ہم بات کریں گے, اس کو موضوع بحث بنائیں گے. خاص طور سے جو یہ علی مرزا ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اس کو جو سنتے ہیں, ان لوگوں نے تو بالکل شوق بنا رکھا ہے, اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جیسے ابھی کسی نے سوال کیا تھا نا کہ صحیح بخاری میں حدیث عمار کیوں ذکر ہے. ارے صحیح بخاری میں حدیث عمار ذکر ہے, حدیث عمار کا وہ مطلب ہے صحیح بخاری میں جو یہ علی مرزا سب کو سکھا رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا بات دیکھیں گے, امام کہ مسجد بناتے وقت اینٹیں ڈھونا, یعنی اینٹ مسجد بناتے وقت اس کی اینٹیں ڈھونا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا, یہ کتنا اہم کام ہے, ثواب کا کام ہے. کیونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی بن رہی تھی تو سب ایک ایک اینٹ لے جا رہے تھے, وہ دو دو اینٹ لے جا رہے تھے. تو یہ تعمیر مسجد میں جو حصہ لینے کا انداز تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے. اور کوئی مرزا ہی, کوئی علی مرزا کا ماننے والا کوئی بولے کہ کہیں جا کے کسی مسجد میں سے اینٹ رکھی ہے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, کتنا کام کیا, یا عمار رضی اللہ عنہ کی اس عمل کی دعوت دی ہے لوگوں کی آؤ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو, تو اصل جو حدیث کا پیغام ہے وہ تعمیر مسجد ہے. اور یہ بندہ, یہ لوگ اس میں وہ حدیث میں یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے, حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام تک نہیں ہے اس حدیث میں. معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام تک نہیں, تو یہ ایک باقی ان کو آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. شیخ شعبان, میں ریکویسٹ کروں گا, جو شیخ کفایت کہہ رہے تھے آخری بات حدیث عمار کے تعلق سے, اگر آپ وہ مکمل کر دیتے. شیخ کی آواز کریک ہو رہی ہے, تو وہ بات آپ مکمل کر لی تھی. شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ حدیث کا پیغام کچھ اور ہے, امام بخاری نے کسی اور مقصد سے وہ حدیث بیان کیا ہے, اور مرزائی حضرات اس حدیث کو کسی اور مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں. تو کسی بھی روایت کو بیان کرنے میں جو طرز اور طریقہ محدثین کا ہے وہ الگ ہے, اور جو مرزائیوں کا طریقہ ہے وہ الگ ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی ان کی کہ بھی بخاری شریف میں فلاں اور فلاں روایت ہے. اور اپنی آخری بات کی طرف آ گئے تھے, یہ تقریباً اضافی بات تھی ہے, جو ان کے پوائنٹس تھے وہ مکمل ہو گئے تھے الحمدللہ. جزاک اللہ.